نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے وہ تھکے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی باوجود بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سوتوں کو چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. شہنشاہ کائنات سبحان سبحان. ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے بندے کا ذکر آتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کی جو صفیں ہوتی ہیں یہ نماز کے لیے جو صفیں ہیں حدیث میں یہی آتا ہے نبی علیہ السلام صفوں کو مکمل کرایا کرتے تھے. پہلے اگلی صفوں کو پھر پچھلی صفوں کو پھر یہاں تک کہ جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا اللہ اس انسان کے اوپر رحم کرے جو دوسرے انسان کی طرف صف ملانے کے لیے اس کے قریب قریب ہوتا ہے تاکہ صف مل جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اور جو سب سے دور دور رہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے قریب ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دلوں کو بھی آپس میں دور کر دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام سب سے پہلے یہی کہا کرتے تھے لوگوں سب صفوفکم اپنی صفوں کو جو ہے سیدھا کر لو. اپنے موڈے جو ہیں یہ موڈے اور اپنے قدم جو ہیں یہ برابر کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہ اب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے قیام کریں گے رکوع کریں گے سجدے کریں گے اللہ سے التجائیں کریں گے. فرمایا اس نے دیکھا ایک آدمی نے کہ سب ملی نہیں درمیان میں فرق ہے. کہتے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو سب ملا کے کھڑے ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان جو سب ملا کے کھڑے ہوتا ہے نا اللہ شہنشاہ کائنات اس انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو دیکھو میرا بندہ سب ملا کے میرے سامنے آتا ہے کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے رکوع میں سجدے میں جاتا ہے. اور جس آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیکھ کے مسکرا دے نہ قیامت کے دن حساب ہوگا اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ فری ہوگا. ایک اور آدمی کا بھی ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مجاہد آدمی کہ جنگ جو ہے نا جنگ کا زمانہ ہے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور لوگ جو آپس میں صفیں ایک دوسرے کے سامنے محاذ کے اوپر کھڑے وہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے اپنا اسلحہ جو کچھ اس کو ملتا ہے لے کے وہ سب کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ دشمن بڑا ڈٹ ہے. اس کو پتا ہے دشمن بہت بڑی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ نہیں گھبراتا. تو کوئی بات نہیں جتنا بھی دشمن بڑا ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے. میں یہ جو مجاہد ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یہ اس وقت خواہاں ہے اللہ مجھے مدد دے گا انشاءاللہ. اور یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اور شہید ہو جائیں گے لیکن ڈرنا نہیں کفر سے. فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ بڑی دشمنی ہے بڑا دشمن بڑا ہے اس کے پاس اسلحہ بڑا ہے بڑا تگڑا ہے بڑے ہتھیار ہیں فلاں ہے یہ ہے میزائل ہے ایٹم بم ہے فلاں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ کہتا ہے نہیں ڈرنا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ان کو بتانا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں. اس کو پتا نہیں ہماری زندگیوں کا مالک ہمارا اللہ ہے اسی نے زندگی دی اگر وہ زندگی واپس لینا چاہتا ہے تو خوشی کے ساتھ واپس کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مجاہد ہے یہ سیسا پلائی دیوار جس طرح ہوتی ہے کھڑے ہونے والے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. فرمایا اللہ ایسے مجاہدوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں پھر پچھلی طرف نہیں دیکھتے ایسی سا پلاوی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور زندگی کا کوئی ان کو بات یہ حقیقت ہی ان کے نزدیک کوئی نہیں کہ ہائے میری زندگی بچ جائے ان کو اس پر
ان کو اس بات کی ہے اور زندگی چلی جائے اللہ راضی ہو جائے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ ڈرنے والا مجاہد جو سمجھتا ہے کہ سامنے آدمی بہت بڑی تگڑی ہے بڑی ہے وہی امریکہ ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے فرمایا نہیں نہ ڈرتا اللہ کی رضا کے لیے یہ میدان جنگ میں ڈٹا رہتا ہے. فرمایا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مجاہد کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے. اور دیکھو میرا بندہ اس کو پتا نہیں ہے سامنے بہت بڑی آدمی ہے لیکن یہ کہتا ہے میں نے اسلام کے جھنڈے کو اپنی زندگی میں زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتا. اور اسلام میں بات ہی یہی ہے جب تک کہ ایک مسلمان زندہ ہے اسلام کے جھنڈے کو زمین کے اوپر کبھی نہیں گرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ایک صحابی نے وہ بڑے زخمی تھے وہ گرے ہوئے تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی یہ گرے ہوئے تھے اور آخری سانس کے اوپر تھے. ان کے قبیلے کا ایک آدمی پلیت وہ ان کے پاس سے گزرا کہنے لگے میری بات سن. وہ قریب آیا کہنے لگے یاد رکھنا جب تک تمہاری آنکھ میں اتنی بھی طاقت ہے نا کہ تم آنکھ بند کر سکتے ہو ہلا سکتے ہو اپنے پلکوں کو جب تک اتنی بھی طاقت تم میں ہے دین اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دینا محمد رسول اللہ کو چھوڑنا نہیں کرنا.